مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی ہے امام حسن مصطفیٰ نے، جب ہمارے امام نے جس ذات سے صلح کر لی ہے تو اب اس ذات کے بارے میں لب کو کھولنا، ان کی ذات کے تعلق سے اپنے آپ کو ابھار کر کے لا کر کے ان کی شان میں نازیبا الفاظ منہ سے نکالنا، یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیارے علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لہذا وہ بہتر نہیں، اس طرح کی باتیں عوام کے اندر لا کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ وہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشاں ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فیصلہ تو وہی کرتا ہے جو ان دونوں ذاتوں سے افضل اور بہتر ہو، ان دونوں ذاتوں سے افضل اور بہتر۔ کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کو احمد مختار کہتے ہیں، دونوں عالم کا سرکار کہتے ہیں، کائنات کا والی کہتے ہیں۔ نبی دو جہاں نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہمارے ہر صحابی سے محبت کرو، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب تم لب کیوں کھولتے ہو؟ جب میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے، پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، میرا یہ بیٹا جسے امام حسن مصطفیٰ ہم اور آپ کہتے ہیں، سرکار نے اشارہ فرمایا میرے اس بیٹے کی بدولت دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح اور صلح ہونے کے بعد میں اللہ تعالی نظام اسلام کے اندر طاقت و قوت کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ امام حسن مصطفیٰ نے اپنے نانا کے ارشاد کے مطابق صلح فرمائی اور نظام اسلام کو طاقت حاصل ہوئی ہے۔ اب تبرعی لوگ یہ کہتے ہیں، رافضی قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی اور صلح ان کی دیکھ کر کے ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتا، تو امام حسن مصطفیٰ کی شان میں بے نازیبا جملے کو بول کر کے امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے جس نے امام حسین کے والوں پر پانی کو بند کیا، خیمے جلوایا، میدان کرب و بلا کے اندر ظلم و ستم کی ہوائیں توڑی ہے۔ اس وجہ سے ہم امیر معاویہ کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں، بولتے ہیں ارے نادان یہ صحابی ہیں، صحابی، ان کا بیٹا اگر یزید پلید ہو جائے تو باپ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ابو جہل کا ایک نام آتا ہے جو گستاخ مصطفیٰ ہے، نبی دو جہاں کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوششیں کیا کرتا تھا، مگر ابو جہل کا ایک بیٹا جسے حضرت اکرمہ کہا جاتا ہے، وہ نبی دو جہاں کا کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کے صحابی ہوتے ہیں، تو کیا حضرت اکرمہ کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ ابو جہل کے حال کو دیکھ کر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور نبی ہیں، مگر انہی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ کافر تھا، بے ایمان تھا، تو کیا کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہم جب سیرت سیدنا امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت بے داغ نظر آتی ہے، بے مثل نظر آتی ہے، لاجواب نظر آیا کرتی ہے۔ کاتب وحی کے حال کو دیکھتے ہیں تو امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، اور حکومت کرنے والے زندگی کے حال کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، عدل و انصاف کے حال کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے کے ماحولات کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے حال کو دیکھتے ہیں تو اس ماحول میں بھی سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرنے والے حال کو دیکھتے ہیں تو اس
اس میں بھی ہمیں حضرت امیر معاویہ چمکتے اور دمکتے نظر آیا کرتے ہیں. ان کی شان رفعت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یہ معمول تھا کہ ہم سب کے حضور کو روزانہ وضو اکثر کرایا کرتے تھے, اور وضو جب کراتے تو ایک دن ہم سب کے آقا نے حضرت امیر معاویہ سے کہا, اے امیر معاویہ میرے پاس آؤ. چنانچہ وہ جب پہنچے تو سرکار نے اپنے جبے مقدس کو جسم اطہر سے اتارا, اور جیسے ہی جسم سے جبہ شریف کو آپ نے اتارا حضرت امیر معاویہ کو پہنا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ناخون شریف کو تراشا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا. پیارے امیر معاویہ یہ کہتے ہیں ایک منزل اور مجھے ایسی حاصل ہوئی ہے کہ میں آقائے دو جہاں نبی محترم اور نبی محتشم کے ساتھ میں تھا کہ نبی پاک کے بال شریف کے چند بالوں کو میں نے نبی پاک کے بال سے تراش لیے تھے. حضور کی اجازت سے اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا. جب آپ کے انتقال کا لمحہ قریب ہوتا ہے تو اپنے عزیزوں کو آپ نے بلایا اور کہا مجھ کو غسل دینے کے بعد میں کوئی نیا اور کپڑا مت لانا کرتے کی جگہ پر, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مجھ کو ایک جبہ دے رکھا ہے, اسی جبے کو مجھے پہنا دینا. اور جو ناخون شریف مصطفیٰ جان رحمت نے دے دیا ہے اس کو پیس کر کے باریک کر کے میرے آنکھوں میں سرمے کی جگہ پر بسا دینا, اور کہتے جو بال شریف میرے پاس موجود ہے اس بال شریف کو میرے منہ کے اندر رکھ دینا. لوگوں نے کہا اے پیارے امیر معاویہ ایسے حال میں تو کہتے ہمیں چاہتا یہ ہو کہ جب قبر اطہر کے اندر میرے نبی آئے, دونوں عالم کے طبیب آئے, اللہ کے حبیب آئے, تو ایسے موقع پر میرے جسم پر کپڑا ہو تو نبی دو جہاں کا جبہ ہو, میری آنکھ میں ہو تو آقائے دو جہاں کے ناخون شریف کا سرما ہو, میرے منہ کے اندر ہو تو آقائے دو جہاں کے بال شریف ہو, تو اتنا پکا سچا اور اچھا صحابی ہو جس کے عشق کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کے محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ چند دنوں کے چوہے اور چھچھندر کی طرح رہنے والے کیا سمجھے شان صحابی کو, یہ گلی گلی پھرنے والے, یہ دلوں میں رہنے والے اپنے گھروں میں رہ کر کے بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ. کیوں مت لگاؤ؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں شان سیدنا امیر معاویہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا غوث اعظم ہے, مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا اور خواجہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا شہید کربلا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت میں تمام صحابیوں کی محبت, تمام اہل بیت کی محبت ہے. ارے نادان تو اپنے گھر کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے, مگر خواجہ کے ہندوستان میں نہیں روک سکتا ہے. جہاں جہاں نبی دو جہاں کا دیوانہ مسلمان ہے وہاں میرے رضا کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا, آج بھی لگ رہا ہے. اور ہم تو یہ کہیں گے جو بھی آتا میدان میں, اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں میرے رضا کی بات میں پوچھو, آئے گا وقت تو دیکھ لینا قصر رافضیت کو ڈھانے والا رضا کا ادنا غلام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ حیدری.